حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی ہے، جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو وہ آدھے دین میں پختگی اختیار کر لیتا ہے، پختگی حاصل کر لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بقیہ دین میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ کی نظر میں نکاح ایسا بابرکت عمل ہے، جو شخص گناہوں سے بچنے اور پاک دامنی کے اصول کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کا رزق کا ذمہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں: نکاح کرنا، ختنہ کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے اور یقیناً اس میں ثواب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعتراض کیا وہ میرے طریقہ پر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ تمہیں چاہیے کہ عورت کا انتخاب جو ہے دینداری کی بنیاد پر رکھو، دینداری کی بنیاد پر کرو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، تم تین چیزوں پر کبھی تاخیر مت کرو: جب نماز کا وقت ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو جائے، اور جب بے نکاحی مرد یا عورت کا موضوع رشتہ مل جائے، اس میں تاخیر مت کرو۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور نکاح کو نمازیوں کے سامنے عام کیا جائے۔ خطبہ نکاح مستحب ہے، ولیمہ سنت ہے، اور حق مہر جو ہے کم سے کم عورت کا ادا ہونا چاہیے۔ نکاح جو ہے دو گواہوں کی موجودگی اور میاں بیوی یعنی دولہا اور دلہن کا ایجاب و قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ قال اللہ تعالی فی کلام آخر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال اللہ تعالی فی کلام آخر، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حواء، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ، اللہم الف بینہما کما الفت بین ابراہیم و سارہ، اللہم الف
بینہما کما الفت بین یوسف و زلیخا، اللہم الف بینہما کما الفت بین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہم الف بینہما کما الفت بین علی رضی اللہ تعالی عنہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔